اے خدا، میں جانتی ہوں کہ تو پاک ہے اور تیری بیٹی ہوتے ہوئے تو یہ بھی چاہتا ہے کہ میں بھی پاک بنوں۔ میں اچھی نہیں ہوں، بلکہ کوئی بھی اچھا نہیں ہے، حتیٰ کہ کوئی ایک بھی انسان جو دنیا میں ہے وہ اچھا نہیں۔ رومیو اس کا 3 باب 10 آیت میں یوں لکھا ہے، کوئی راست نہیں، ایک بھی نہیں، اور یہاں تک کہ ہماری راست بازی تو گندی دھجیوں کی مانند ہے۔ میں نے یہ جاننا شروع کیا ہے تو کس قدر پاک ہے۔ تو پاک ہے، اسی لیے یسوع میں تیری شکر گزار ہوں کہ تو جو کامل ہے میرے گناہ خود اٹھا لیے اور میری جگہ موت قبول کی۔ میں نے بہت سی غلطیاں کی، بہت سے گناہ کیے، اور میں جانتی ہوں کہ ان سب کی سزا موت ہے۔ اس لیے تو میرے لیے موا اور میری سزا خود لے لی۔ اے خدا، مجھے معاف کر دے۔ تو نے میرے گناہ معاف کر دیے تھے، لیکن دیکھ میں پھر تیرے پاس آئی ہوں۔ میں پھر سے گناہ میں گر گئی۔ میں نے جسم کے کام کیے نہ کہ روح کے۔ خدا، مجھے معاف کر دے، میرے گناہ دھو دے، برف کی مانند سفید کر دے۔ مجھے قوت دے کہ میں ہمیشہ روح کے مطابق چلوں، کیونکہ میں جانتی ہوں تیرا کلام ہمیں بتاتا ہے، روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تاکہ جو ہم چاہتے ہیں وہ نہ کریں۔ اے خدا، میں کوشش کر رہی ہوں، میری مدد کر کہ میں روحانی طور پر مضبوط ہو جاؤں، تاکہ میں گناہ پر غالب آ سکوں۔ اے باپ، میرے دل کو دیکھ اور جو کچھ تجھے ناپسند ہے اس میں سے نکال دے۔ مجھے تبدیل کر اور ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے کہ میں بن جاؤں، کیونکہ میں جانتی ہوں میری اصل پہچان تجھ ہی میں ہے۔ تو میرا تخلیق کرنے والا ہے، میرا خدا، میرا باپ ہے۔ تیرا شکر ہو کہ تو مجھ سے پیار کرتا ہے۔ تو میرا خدا ہے جو میری دعاؤں کو سنتا ہے۔ مجھے بڑے اور مشکل الفاظ بولنے کی ضرورت نہیں جس سے تو متاثر ہو سکے۔ میں تیرے پاس خلوص اور سچے دل سے آئی ہوں، اور تو مجھے معاف کرتا ہے۔ تو ہمیشہ موجود ہوتا ہے اور سنتا ہے، ہمیشہ مجھے سمجھتا ہے، یہاں تک کہ میں خود بھی نہیں جانتی کہ مجھے کیا کہنا ہے۔ تیرا روح میرا مددگار ہے اور مجھے جانتا ہے۔ رومیو 8 باب اس کی 26 آیت میں اس طرح سے مرقوم ہے، روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا۔ اور دلوں کو پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے، کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے موافق مقدسوں کی شفاعت کرتا ہے۔ اس لیے اے خداوند، میں پھر سے تیرے حضور درخواست کرتی ہوں، میرے دل کو پرکھ اور اس کو ٹھیک کر دے، جو اس میں ٹھیک نہیں وہ نکال دے۔ مجھے معاف کر دے، میں گنہگار ہوں، میں نے بے خدائی کے کام کیے ہیں، میں نے بری باتیں بھولی ہیں اور برا سوچا ہے۔ اے خدا، میرے خیالات تاریکی کے تھے، تو جانتا ہے، تو سب کچھ جانتا ہے۔ میں نے یہ سب کچھ کیا جبکہ میں برائی کو ناپسند کرتی تھی، جیسا کہ تو کرتا ہے۔ میں برائی کی فطرت سے نفرت کرتی ہوں، اور میں جانتی ہوں کہ یہ ہر روز کی جنگ ہوگی، روح جسم کے خلاف ہے، اور میں یہ جنگ لڑتی رہوں گی اس قوت سے جو تیری طرف سے مجھ میں ہے، جب تک میں اس دنیا کی دوڑ میں ہوں۔ یسوع کے فضل کے لیے شکریہ، کیونکہ میں یہ جنگ اس فضل کے بغیر نہیں لڑ سکتی۔ تیرے فضل کی دولت میں بچائی گئی ہوں، اس فضل کی وجہ سے میں گناہ سے لڑ سکتی ہوں۔ اے باپ، تیرا شکریہ کہ اگر میں گر بھی جاؤں تو میرے ساتھ ہے۔ تیرا کلام بتاتا ہے، اگر اپنے گناہ کا ہم اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ اے خداوند، تیرا شکر ہو کہ تو عادل اور وفادار ہے، اور تو نے مجھے معاف کیا ہے۔ میں تیرے کلام پر قائم رہ سکتی ہوں،
جو کہ یہ کہتا ہے میری معافی ہو گئی ہے۔ تیرا شکر ہو خداوند، کیونکہ میں اس لائق نہیں، تیرے فضل کے لیے شکریہ۔ مجھے سپاہی بنانے کے لیے تیار کر، مجھے اپنی قوت دے خداوند۔ میں تمام ہتھیار پہن لیتی ہوں کہ میں جنگ لڑ سکوں۔ میں روح میں چلنے کی پوری کوشش کروں گی تاکہ میں گناہ میں نہ گروں۔ میں تجھ پر بھروسہ کرتی ہوں میرے خداوند، میرے منجی، میرے باپ۔ آمین۔